السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کے ہم اختتام پر ہیں اور تیسرا پارہ آیت نمبر 280 پہ ہم نے ختم کیا تھا، جس میں بھی ہم پیسے کے جو معاملات ہیں، لین دین کے، انہی پہ بات کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ معاملات کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں نا، یعنی ایک تو یہ کہ آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کتنا سینسٹیو ہے کہ کسی کو مشکل میں بھی نہ ڈالا جائے، تنگ نہ کیا جائے، جتایا نہ جائے، ان مصارف کو بھی دیکھا جائے، یعنی اتنی عقل، اتنی حکمت ہو انسان میں کہ وہ صحیح طرح سے پیسوں کا استعمال کر سکے۔ پھر جب ربا کی بات آتی ہے تو کتنی اپنی ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہر ایک کا دل چاہتا ہے اچھا لائف سٹائل ہو جائے، یا کوئی کاروبار ہے تو اس میں فائدہ ہو جائے، یا رہن سہن کا بھی جو سٹینڈرڈ ہے اس کو اپ لفٹ کیا جائے، لیکن اپنے آپ کو پھر روکنا وہاں پہ، یعنی آپ دیکھیں ایک جگہ پہ خواہشات کو ایسے روکنا ہے صدقہ دیتے ہوئے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور ربا کے معاملے میں، انٹرسٹ کے معاملے میں ایسے روکنا ہے کہ آپ اپنی ڈیزائرز کو تھوڑا سا مینیج کر لیں، ذرا یہ کانشیس ہو جائیں کہ مجھے یہ بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنا انویسٹ کرنا ہے اس پہ نا۔ اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو وہاں سے بھی ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے فائدے میں نہیں ہیں۔ اب آج ہم جو آیت پڑھیں گے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 281 آتی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ آیت تھی جو کہ قرآن پاک میں نازل ہوئی تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا، ہماری اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ ہو جائے، اس کے لیے ایک اسکل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں رکھا ہوتا ہے، جس کو ہم ایگزیکٹو فنکشنز میں سے دیکھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے رسپانس انہیبیشن۔ رسپانس انہیبیشن یہ ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، رسپانس دینے لگیں، کچھ بھی کریں، تو اپنے آپ کو روک سکیں، انہیبٹ کر سکیں۔ اور کون سا انسان انہیبٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے کہ کچھ بھی کرتے ہوئے، جب وہ رزلٹس پہ نظر رکھتا ہے۔ جتنی نظر ہماری رزلٹ پہ ہوتی ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس معاملے میں کیئرفل ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سکل ہمارے دماغ میں رکھ دی ہے، پری فرنٹل کارٹیکس میں یہ سکل موجود ہے۔ جب بچپن سے ہم ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے اور بھی سکلز ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے کچھ سکل اسٹرانگ ہوں گے، کچھ ویک ہوں گے۔ جو اسٹرانگ ہوں گے ان سے وہ فائدہ حاصل کرے گا، جو ویک ہوں گے اس کو اسے ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور جب انسان اس کو ڈیولپ کرتا ہے تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے ایگزیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں، والدین کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ والدین کیا کرتے ہیں کہ بیہیویئرز کو دیکھ کر نا فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں اور بار بار بچوں کو کہتے ہیں یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، بچے کرتے نہیں، پھر آپس میں ان کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سکلز کو جانیں اور پھر دیکھیں کہ بچے کی گائیڈ کریں۔ آپ بچوں کو سکھائیں کن کاموں پہ ہم نے توجہ دینی ہے، کن کاموں کو ہم نے زیادہ بڑھانا ہے، اس میں سارے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں کہ ان سکلز کو کیسے بہتر کیا جائے۔ تو جب بھی میں آخرت کے بارے میں پڑھتی ہوں نا تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ سکل اگر ہم بچپن سے بچے میں انسٹل کریں، یعنی موجود تو ہے لیکن اس کو پالش کر لیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیں۔ ہم لوگ جو بڑھاتے ہیں خوف کے ساتھ بڑھاتے ہیں، یعنی بچے کو فیئر بیسڈ لرننگ دیتے ہیں، تم نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ اسکول سے ہم شروع کر دیتے ہیں نا، پہلے ہم کوئی جن بھوت سے ڈراتے ہیں، ڈاکٹر سے ڈراتے ہیں، پھر اس کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے تو ٹیچر سے ڈراتے ہیں، اور اس سے آگے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اور اتھارٹی ہمیں نظر آ جاتی ہے، ہم اس سے ڈراتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو یہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، اپنے نقصان کو سمجھ سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو ایسی بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہوشیار ہے، جہاں اس کو پتہ ہے نا کہ اس کو یہ نقصان ہونا ہے یا یہ پرمیشن اس کو چاہیے، وہ سارے کام کر لیتا ہے، پھر نہیں وہ چھوڑتا۔ تو ہم بچوں کو جب قرآن پڑھائیں اور اس میں سے قرآن پڑھا کر دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی اس کو اسٹرانگ کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے عام بات
چیز میں یہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی کام کرنے کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور کس چیز پہ انویسٹ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں ہمارے سامنے کیلیفورنیا میں LA میں جو آگ لگی اور وہ بہت ایکسپینسو لائف سٹائل والی کمیونٹی تھی جو کہ جل کے راکھ ہو گئی, اور انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس پہ اتنا انویسٹ کیا تھا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا, اگر میں نے اپنے ریلیشن شپ پہ زیادہ انویسٹ کیا ہوتا تو مجھے زیادہ فائدہ ہو جاتا. اچھا آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ اپنی ہیروئک سٹوریز کتنی سناتے ہیں نا, لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو امیر لوگ وہاں پہ ہیں وہ سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں, کیونکہ جہاں پہ بہت رچ کمیونٹی ہے وہاں پہ ان کی آئسولیشن بھی بہت ہے, ان کے اندر سکون کی کیفیت بھی نہیں ہے, وہ پریشانیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو ایک راک اینڈ رول لائف سٹائل ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی بہت سی مثالوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک انسان نے ریلیشن شپ پہ انویسٹ کیا ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے, اور اینڈ میں دیکھیں کہ وہ ریلیشن شپ کے ساتھ ہی نکل رہے تھے, اپنے گھر والوں کو بچا رہے ہیں, ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں, ایون جانوروں کو بچانے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں, انہی کے اوپر وہ انویسٹ کر رہے تھے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس دن کے بارے میں ڈر ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہیلدی ڈر ہوتا ہے, یعنی یہ فوبیا نہیں ہے, فیئر ہے, فیئر کی بات یہاں کی جا رہی ہے, تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے. تقویٰ کون سا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے, اللہ سے تو کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوئی, دنیا والوں کے سامنے ہم چرب زبانی سے جھوٹ بول کر یا اپنے مطابق یا اپنی نیت کو چھپا کر کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی. اور دنیا میں اگر ہم اس تقویٰ کو پریکٹس کر دیں تو کیا فائدہ ہو جائے گا, ہمارا رسپانس انہیبیشن اسٹرانگ ہو جائے گا. ہم ہر بات پہ سوچیں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اور اس کے لیے پھر ہمیں جملے بھی بدلنے پڑیں گے اپنے گھروں میں. جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کوئی فلاں گیسٹ آئے گا, وہ کیا سوچے گا, تم لوگ کتنے بدتمیز ہو, یا کتنی شرارتیں کرتے ہو, کتنا گند مچاتے ہو. مہمان کے جانے کے بعد بھی ہم یہ بات کہتے ہیں, توبہ تم لوگوں نے کتنا مجھے امبیرس کیا. تو ہم بچوں کو شروع سے لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل ہونے کا سکھاتے ہیں. بچے کے نمبر نہیں آئے تو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اللہ نے آپ کو اتنا اچھا ذہن دیا ہے, آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کو محنت کرنی چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اس پہ بھی ہم کیا کہتے ہیں, کزن سے پیچھے رہ گئے, فلاں سے پیچھے رہ گئے, نمبر نہیں اچھے لیے, اس وجہ سے باقی لوگوں کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوئی, میں کے سسرال میں لوگ کیا کہیں گے کہ لو جی اس ماں نے پڑھایا نہیں, محنت نہیں کی نا. تو ہر چیز میں اکاؤنٹیبلٹی اس طرح ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جاننا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے وہ جو سوال ہوگا علم کے بارے میں, تو ہم اس علم کا صحیح استعمال کیسے کر رہے ہیں. اور پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہاں پہ کیا ہے کہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا, ما کسبت, اپنے ہاتھ سے کیا, جو اس کی اپنی ایفرٹس تھیں. یہ نہیں کہ جہاں پہ میں ہیلپ لیس تھی, مثلا میں کیا کرتی تھی, میری ساس ہی ایسی تھی, میرا شوہر ہی ایسا تھا. تو آپ یہاں پہ دیکھیں تقدیر کا ایک نقطہ ہمیں بتایا گیا نا, جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا کہ میں کر سکتی ہوں. مثلا میں اپنا غصہ کنٹرول کر سکتی ہوں, مثلا میں اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتی ہوں, مثلا میں یہاں صبر کر سکتی ہوں, شکر کر سکتی ہوں. ہزار ہاں ایسے سکلز ہیں جو کہ میں اپلائی کر سکتی ہوں. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا, اور اس کے لیے کیا ہے کہ پورا اس کے مطابق دے دیا جائے گا. جو کچھ بھی ہم نے کیا اسی کے مطابق ہمیں رزلٹ وہاں پہ ملنے والا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اس طرح کی تو بہت سی آیات قرآن پاک میں بار بار آ رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہمیں اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں. کہ آپ دیکھیں گھروں میں بھی ہم یہ کیونکہ بچوں کے ساتھ یا اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ نہیں کرتے نا, فیوریٹزم کر جاتے ہیں. مائیں کئی دفعہ یہ کرتی ہیں نا کہ بچوں کو وارن کرتی رہتی ہیں, پھر میں نہیں دوں گی, لیکن جب سچویشن آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ان کا دل پگھل جاتا ہے, کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اچھا چلو کوئی نہیں, اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں ایسے نہیں ہوگا. ہاں اللہ کی رحمت بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑنا چاہے, بخشنا چاہے, کسی چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دے. ٹھیک ہے, جیسے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو کئی اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے, معاف کیا ہوا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم اس پہ تکیہ نہیں لگا سکتے. ہم اس چیز کے پیچھے اپنی زندگی کو کیجول نہیں لے سکتے. پھر اس کے بعد آیت دین آ رہی ہے, اور آیت دین کیا ہے, یہ طویل ترین آیت ہے, اور اب اس میں ہمیں وہ معاملات سکھائے جا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لین دین کا معاملہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے.
اب دیکھیں نا کہ ہماری زندگی میں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ لین دین کے معاملات میں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں ہماری، دھوکے کتنے ہو جاتے ہیں، ہم پریشان کتنے رہتے ہیں. تو منی میٹرز جو میں شروع سے آپ کو بتا رہی ہوں نا، اپنے آپ کو فائنینشلی سمارٹ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور مسلمان جو ہوتا ہے نا بیوقوف نہیں ہوتا فائنینشیل میٹرز میں، کیونکہ قرآن ہمیں یہ سبق نہیں دیتا. اس میں ہمیں آپ دیکھیں کہ بزنس کرنے کا، لین دین کا پورا اصول اور ضابطہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا. تو آیت نمبر 282 اس میں کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. پہلا اصول کہہ دیا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم لین دین کرو قرض کا تو ایک مقرر وقت تک اس کو لکھ لیا کرو. تو یہاں پہ اب ہمیں امپورٹنٹ میسج یہی دیا جا رہا ہے کہ جب بھی انسان کوئی بھی لین دین بزنس کی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کو کیا کرنا ہے، ڈاکیومنٹیشن پہ خاص توجہ دینی ہے. تو دین جو ہوتا ہے نا، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے ذمہ ثابت ہوتی ہے. جیسے سامان تجارت ہو سکتا ہے، بزنس کا کوئی کام ہے، مزدوری ہے، قرض لیا ہوا ہے، حق مہر ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے دیا یا دینا تھا اور اس نے کہا کہ اتنا اماؤنٹ تمہیں دیا جائے گا، یا کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. تو بات یہ کہ جو چیز ہمیں پتہ ہو اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے کہ مجھے یہ دینی ہے کسی کو، میری رسپانسبلٹی ہے، تو پھر اب اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے گا. ایون ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی ہوگا تو اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی بیویاں کتنا بعد میں روتی دھوتی ہیں کہ میں نے اپنا سارا سونا اپنے میاں کو دے دیا اور انہوں نے کہا تھا میں تمہیں بعد میں بنوا دوں گا، اور بعد میں وہ خود ہی ٹاٹا بائے بائے کر کے آگے چلے گئے. تو لکھ لیں، ڈاکیومنٹ کر لیں. ہمارے تو یہاں آپ دیکھیں کوئی بیسٹ فرینڈ ہوں تو مائنڈ کر جاتے ہیں، فیملیز ہوں، بھائی ہوں تو برا منا جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، آپ اگر انہیں کہیں کہ لکھیں وہ کہتے ہیں آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہوتا ہے، آپ کہیں کہ نہیں میں بالکل آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہے نا، 50 روپے لیے، 100 روپے لیے، 1000 روپیہ لیا، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ کوئی بڑا اماؤنٹ آپ سے لیتا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ، یا کوئی بھی آپ کے لیے 50,000 بھی بڑا اماؤنٹ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے 30,000 بھی بڑا اماؤنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ اسے لکھ لیں. آپ کہیں کہ لیٹس ڈاکیومنٹ اٹ. اور جب آپ اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز اس میں پراپرلی لکھی جائے کہ بھئی جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ بعد میں انہی کے اوپر پھر جھگڑے جو ہے نا بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ. یعنی جو وہ لکھنے والا ہوتا ہے نا اس کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، فیوریٹزم، اس کی بنیاد پہ چینج کر دیتے ہیں ڈاکیومنٹ کو. اور یہ جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بڑی آسانی سے بات کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جیسے کو وہ لیگل میٹرز سمجھ ہی نہیں آتے، کوئی لیگیلٹیز جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ نہیں پتہ چلتی. ہم سادہ سادہ پڑھتے ہیں، ہمیں ہی نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر کیا کیا کلازز، کیا کیا شکیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور جب بعد میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس میں سے ایک اور لیگل چیز نکال لیتے ہیں. تو اس لیے جہاں پہ بھی ہائی سٹیک سچویشنز ہوتی ہیں وہاں پر پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے. جو ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر پورا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وٹ آئی ایم گیٹنگ انٹو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے، پس چاہیے کہ وہ لکھے. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ کیا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، لیٹس سے آپ اپنی سٹی میں ہیں نا، یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے، وہ آپ کو بیٹھ کے سارا ڈاکیومنٹ سمجھاتے ہیں. پھر کوئی چاہے بزنس آپ کر رہے ہیں، قرض ہے، کچھ بھی، آپ اسے پراپرلی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ 1 یا 2 لوگ ہی ہیں اور وہ ریلکٹنٹ ہیں آپ کو ہیلپ کرنے میں، فار وٹ ایور ریزن وہ نہیں ہیلپ کرنا چاہ رہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لیگل میٹر ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پہ اس کام کو کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص جس پر حق ہے، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور نہ وہ کمی کرے اس میں کسی چیز کی بھی. یعنی جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پورا کروائے، وہ لکھوائے کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اور وہ جو لکھوائے تو کیا کرے،
اب یہاں پہ تقویٰ کی بات کی گئی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی سینسیٹیو میٹرز ہیں ان میں بار بار تقویٰ کو لایا جاتا ہے. نہیں تو انسانی سطح پہ ہم دیکھیں نا تو ہر چیز کو دل چاہتا ہے یہ مجھے مل جائے. اللہ کا ڈر اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو جاننا ہی جو ہے نا انسان کو تھوڑی سی بے نیازی دیتا ہے، یا اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں میرا بے شک دل چاہ رہا ہے یا میری ضرورت بھی ہے کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن مجھے یہ نہیں مانگنا یا مجھے غلط کام نہیں کرنا، مجھے کسی کی چیز پہ قبضہ نہیں کرنا. نہیں تو آپ دیکھیں جہاں اللہ کا ڈر نہ ہو انسان کتنے غلط کام کر جاتا ہے. پھر تو انسان بالکل پرواہ نہیں کرتا، زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پراپرٹیز لے لیتے ہیں، ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ چینج کروا دیے جاتے ہیں. اب کئی دفعہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے کہ جی اماں ابا اسپتال میں یا بوڑھے ہیں تو ان سے لیگل ڈاکیومنٹ بنا کے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں. کرنے کو تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ سے ڈرے جو رب ہے اس کا. دیکھیں اللہ کی بات آئی اور اللہ کا رب ہونا آیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. ہم کیوں اس طرح کا غلط کام کریں اور نہ وہ کمی کرے اس میں کسی چیز کی بھی. فَإِن پھر اگر کان الذی علیہ الحق پھر اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے، سفیہن او ضعیفن او لا یستطیع نادان ہو یا کمزور ہو یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، این یمل کہ وہ املا کرائے، ہوا فل یملل ولیہ بالعدل اور پس وہ چاہے کہ املا کرائے سرپرست اس کا ساتھ عدل کے. اب یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جس کے لیے لکھنا ہے، فرض کریں کہ نادان کا مطلب ہے کہ یا تو مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، یا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی ان میٹرز کا پتہ ہی نہیں ہے اتنا، ٹھیک، یا یہ کہ وہ ویسے کمزور ہے، کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لیگلی کمزور ہے، فائنینشلی کمزور ہے، اتنی اتھارٹی نہیں ہے، پیسو سا انسان ہے، یا وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا، وہ نہیں یہ کام کر سکتا. تو پھر یہ ساری جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اس کا سرپرست جو ہے وہ کروائے اور وہ عدل کے ساتھ کرائے. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی بیوہ ہوتی ہے، اسی طرح بہن ہے وہ بڑی کمزور ہے، بھائی ہیں اس کے ساتھ، اور وہ اس کی ساری پراپرٹی اور جو کچھ بھی اس کو کہتے ہیں تم ہمیں دے دو، ہم اس طرح سے اس کو انویسٹ کر دیں گے، اور پھر جب انویسٹ کریں گے تو پھر تمہیں بھی دے دیں گے، لیکن وہ دیتے نہیں ہیں. اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں دیں گے، اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، وہ رشتہ بھی نہیں توڑنا چاہتی، اس کو بولنا نہیں آتا، اس کو اپنی وائس کو نہیں ریز کرنا آتا. یا اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں، زیادہ میٹرز کو، زیادہ انفلوئنشیل ہیں، یا کوئی اور بھی فیملی ممبرز فار دیٹ میٹر ہو سکتے ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے. اب یہ جتنے میٹرز ہیں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے یہاں پر؟ اگر ہم دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ڈاکیومنٹیشن بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جی کوئی مائنڈ کرے گا، کوئی مائنڈ کرتا ہے تو مائنڈ پہلے کر لے. میں تو ہمیشہ سب کو کہتی ہوں، جو شادی کے معاملات ہیں اس میں بھی میں یہی کہتی ہوں. ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اپنی بچی کو لے کر، بہت پریشان تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں اس کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں، ہم بہت افورڈنگ نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے میڈیوکر لوگ ہیں، مڈل کلاس ہیں، روز کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے دیکھنے، اور ان کو ہم کھانے کھلا کھلا کر تنگ آ چکے ہیں. کوئی بھی اپروو نہیں کرتا لیکن خوب کھانے کھا کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اتنا لیوش قسم کا سب کچھ کرتی ہیں ان کے لیے؟ کہتی مجھے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سادہ کیا نا تو وہ مائنڈ کریں گے. میں نے کہا اچھا جب آپ نے لیوش کیا تو انہوں نے کیا آپ کی بیٹی کو اپروول دے دیا؟ کہتی نہیں، تب بھی نہیں دیا. تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ آپ سادہ کریں، جتنی آپ کی استطاعت ہیں شروع سے ان کو دکھائیں ہم ایسے ہی ہیں، اور جس نے اپروول دینا ہوگا نا اسی پہ دے گا. یعنی آپ کو فوراً وہیں سے پتہ چل جاتا ہے. ایک انسان جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوگا، وہ اس کی بھی بنیاد تقویٰ کی ہوگی، وہ بالکل مائنڈ نہیں کرے گا، وہ کہے گا ہاں بالکل ڈاکیومنٹیشن کریں. ٹھیک ہے نا؟ اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ آیت دین پڑھی ہوئی ہے لیکن کسی اور نے نہیں پڑھی ہوئی میری فیملی میں، تو آپ انہیں پڑھوا دیں. اس میں تو اور بڑا ریڈ فلیگ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں تقویٰ کا معیار وہ ہے ہی نہیں اس کا. تو چانسز ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کر سکتا ہے. تو میں تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہ رہی، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق سارے فیصلے کروں گی. پھر یہ کہ یہ بھی واجب ہے، کچھ کہتے ہیں مستحب ہے، کہ جو بھی لیا جائے اس کا ایگزیکٹ اماؤنٹ لکھا جائے، مدت کے ساتھ، اور ساری ڈیٹیلز لکھی جائیں. پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گواہ بنانے کے لیے بچوں اور عورتوں کو نہ اس میں لایا جائے، کیونکہ لیگل میٹرز ہیں، اور لیگل میٹرز میں جب ہم عورتوں کو اور بچوں کو لے کر آتے ہیں نا تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کبھی آپ کو کورٹ کچہری جانا پڑے، کوئی ڈاکیومنٹ ہی سائن کرنا ہو تو وہاں کا ماحول ہی بڑا عجیب سا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کبھی کوئی وٹنس کے طور پہ کہیں پیش ہونا پڑ جائے
اور پھر جس طرح کے کراس کویشچن ہوتے ہیں تو ہم تو ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں. اس لیے اس میں کہا گیا کہ 2 گواہ بنائے جائیں اور وہ مردوں میں سے ہوں، ظاہر ہے مسلمان ہوں گے. فَإِن لَّمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا. اب کیا کہا گیا؟ پھر اگر نہ ہوں وہ دونوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو. یہ نہیں کہ کوئی تعلق ہو، مطلب یہ کہ یو آر کمفرٹیبل ود دیم، آپ ان کو لے لیں اور ان گواہوں میں سے. اور یہ کہ بھول جائے ان دونوں میں سے اگر ایک، فَتُذَكِّرَ تو وہ یاد دہانی کرا دے، إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو. یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ خواتین کو بہت برا لگتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. اچھا غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جی یعنی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی، آدھی گواہی. اچھا مرد حضرات بھی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تم کم عقل ہو، تم اس قابل نہیں ہو، اسی لیے تمہاری آدھی گواہی ہے. اب ہمیں یہ ساری باتیں جو ہے نا بہت زیادہ طریقے سے پتہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی عورت کو کسی مشکل سے بچایا. یہاں پہ ہمیں کچھ کلیئرٹی ہونی چاہیے کچھ باتوں کی. یہ نہیں ہے کہ جی ایک مرد ہے تو اس کے مقابلے میں 2 خواتین ہیں. ایک مرد کے مقابلے میں گواہی ایک عورت کی ہوگی، لیکن لیٹس سے ایک مرد گواہی دیتا ہے نا، اور اگر وہ کوئی بھول جائے، کوئی اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرے، آئی تھنک سو بولے، تو اس کی گواہی نلیفائڈ ہو جاتی ہے. لیکن عورت جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک ساتھی رکھ سکتی ہے. جب وہ گواہی دے رہی ہے نا، اور اگر وہ کہتے ہیں جی کس دن ہوا تھا، کس ٹائم پہ ہوا تھا، وہ کہتی ہے ٹھہریں 1 منٹ میں اس سے مشورہ لے لوں. وہ اپنی ساتھی سے مشورہ لیتی ہے. یا یہ کہ اس نے بولا جمعرات کو ہوا تھا صبح، دوسری کہتی نہیں جمعرات کو دوپہر ہوا تھا، تو اس کی گواہی نلیفائڈ نہیں ہوگی. اس کی سپورٹ اس کو مل رہی ہے کہ وہ اسے مشورہ کر سکتی ہے. اگر بھول جائے تو اس سے مشورہ کر سکتی ہے یا اسے ڈسکس کر کے بتا سکتی ہے. یعنی کیونکہ وہ 2 عورتوں کی گواہی آ رہی ہے یہاں پہ. اچھا مرد کے نلیفائی ہو جاتا ہے، مرد اگر اس طرح بولے گا تو وہ اس کی گواہی جو ہے نا وہ نہیں مانی جائے گی، لیکن عورت کی مانی جائے گی. لیکن ظاہر ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ گواہ کون سا ہونا چاہیے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کی دیانت کا پتہ ہو، جو امانت دار ہو، یعنی کوئی ریپیوٹیبل انسان ہو نا. ہمارے تو یہاں پہ وہ مل جاتے ہیں پیسوں پہ، گواہ مل جاتے ہیں جگہ جگہ. عاقل ہو، بالغ ہو، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، رسپانسبل انسان ہو جو کہ یہ گواہی دینے والا ہو. پھر دیکھیں نا کہ عورت کے اوپر مختلف طرح کے فیزز بھی آتے ہیں. کبھی وہ منتھلی سائیکل ہے اس کا، کبھی کیونکہ کورٹ کی جو ڈیٹ آئے گی تب تو آپ کو جانا پڑے گا، یا کوئی لیگل ڈاکیومنٹیشن کے لیے کوئی ٹائم جو دیا گیا ہوگا وہ آپ کو کرنا پڑے گا. عورتوں کے لیے تو اتنا مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ ہم پڑھے لکھے بھی اتنے ہوتے ہیں، لیکن بازار جانا تو اپنے ساتھ سارے اپنے دوستوں کو کھینچتے ہیں کہ چلو تم میرے ساتھ پلیز، میں نے اکیلے نہیں جانا. مال میں بھی ہمیں عجیب سا لگتا ہے اکیلے پھرتے ہوئے. اور کہاں یہ کہ لیگل میٹرز والی بات اور آپ جائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، فرض کریں آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور آپ پڑھ کے کہتی ہیں دس از سو انسلٹنگ. یہ کیا بات ہوئی کہ میری مطلب گواہ میں 2 عورتیں، میں کسی کو ساتھ کیوں کہ لے کے جاؤں، میں تو بہت ویل اکوپڈ ہوں اور مجھے تو یہ سارے لیگل میٹرز آتے ہیں. دیکھیں یہ ایک جنرل رول ہے نا. گاؤں کی عورت ہے، شہر کی ہے. ہم حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مرد جو ہوتے ہیں وہ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے انہوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، چادریں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، گریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم جنرل میسز کو دیکھیں کہ ان کی آسانی کے لیے یہ رول بنایا گیا ہے. اور یہ نہیں کہ عورت کو ٹوٹلی ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ضرورت پڑے گی، کوئی اگر مرد ہے تو مرد یہ میٹر سارے دیکھ لیں، اور اگر مرد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اگر عورت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک ساتھی لے جائے، سپورٹ کے لیے ساتھ رکھ لے اس کو. اگر اس کو مشورہ لینا ہو، کیونکہ عورتیں گھبرا بھی جاتی ہیں، جلدی پریشان بھی ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر عام حالات میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دراصل منتھلی سائیکل ہے نا تو وہ چیزیں یاد نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اچھا مینو پوزل ہونا اس لیے چیزیں بھول جاتی ہوں، بچے چھوٹے ہیں تو میں ان میں آکیوپائڈ ہوں، گھر کے معاملات اتنے ہیں یاد ہی نہیں رہتا، بیکاز ہم ہر وقت ملٹی ٹاسک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس عورت کی ایک نیچر کی وجہ سے اس کے اوپر سے یہ ذمہ داری ہٹائی گئی ہے. بہت ہی شوق ہے آپ کو تو چلے جائیں روز جا کر لیگل ڈاکیومنٹس پہ سائن کریں اور اس پریشر میں رہیں. ایک جو رضاعت کا آتا ہے اس میں ایک عورت کی گواہی، یہ فائنینشیل میٹرز کے لیے ٹھیک ہے نہیں. جو رضاعت کا معاملہ آتا ہے اس میں تو ایک عورت جو گواہی دے دیتی ہے اس کو میں نے دودھ پلایا تو وہ کافی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کرمنل میٹر بھی ہوگا تو گھر کے مرد کہیں گے کہ عورت جائے. کسی بھی میٹر میں پہلی بات یہی کہی گئی ہے کہ گواہ 2 مردوں کو بنائیں.
آگے یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر وہ 2 مرد اویلیبل نہ ہو تو 1 مرد اور 2 خواتین ہو جائیں، لیکن میں نے باقی آپ کو چیزیں ساری اس میں بتا دی ہیں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب بھی وہ بلائے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو کہ تم لکھ لو اسے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے وقت مقرر تک. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو لکھا جائے، اور جو کاتب ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اسکرائب ہوتا ہے کہ آ کے لکھے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی اس کو کبھی کبھی بے وقت بھی بلایا جا سکتا ہے تو وہ آئے اور وہ لکھے، اور اسی طرح اپنی مرضی کا نہ لکھے، کسی کی سائیڈ لے کر نہ لکھے. کیا پھر وہ گناہ میں شمار ہوگا اگر کئی دفعہ دینے والا جو ہے، جیسے رشتوں میں ہم آپ بات کر رہی تھی کہ قرض دیا تو آپ انٹینشنلی اس کو نہیں بھی لکھنا چاہتے کہ یہ ایک تو تعلق خراب نہ ہو، دوسرا یہ کہ آپ کی نیت ہے کہ اگر لوٹا دیا تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ میری طرف سے جو ہے نا وہ تحفہ ہو جائے گا، یہ اس طرح کا آپ واپس نہیں لیں گے. بات یہ کہ اگر تو آپ نے پہلے سے ایسا سوچا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی، آپ نہ لکھیں. جب آپ ایک لیگل میٹر کر رہے ہیں، اب ہم دوسرے انسان کو بھی تو پھر غلط کام پہ مجبور کرتے ہیں نا. مثلا آپ نے سوچا کہ میں کسی کو یہ پیسے دے رہی ہوں، میں نہیں لکھتی، اور اگر نہیں دیتا تو چلو ٹھیک ہے میری طرف سے صدقہ نکل جائے گا، لیکن اس شخص کو کیا عادت پڑے گی؟ آپ نے اسے نہیں بتایا اور وہ آپ سے نہیں دوبارہ لیتا، لیکن جب وہ باقیوں سے لے گا تو کیا کرے گا؟ یہ بھی چھوڑ دیں گے. وہ کس کو اچھا سمجھے گا؟ فرض کریں کسی اور کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں، تو وہ کس کو اچھا سمجھے گا، کس کو برا سمجھے گا؟ جس نے نہیں کیا، یا جس نے معاف نہیں کیا اس کو برا سمجھے گا. جی. بات یہ ہوتی ہے کہ جو بیسک رولز ہیں نا ان کو ہمیں صحیح طرح سے اسٹیبلش کروانا چاہیے. دوسری بات آپ نے کاتب کی کہی کہ کئی دفعہ کاتب اس لیے نہیں مطلب آ کے لکھنا چاہتا کہ مطلب وہاں پہ ان کا رشتہ ایسا سینسٹیو ہے کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کوئی اور اویلیبل کر دے. یعنی اگر فرض کریں ہی از دا اونلی پرسن اور شی از دا اونلی پرسن، تو پھر تو ان کو ہیلپ کرنی چاہیے نا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی میرے بیچ میں انوالو ہونے سے بہت سے مسئلے جو ہیں نا وہ آ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو یہی بات دیکھنی چاہیے نا کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. اس میں اگر بھائی بہن کر رہے ہیں کوئی، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھائی یا بہن دونوں لکھ لیں آپس میں سائن کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت کوئی لیگل ڈاکیومنٹ بنائیں، اپنا کوئی ایسا پیپر ورک کر سکتے ہیں جیسے لوگ کئی دفعہ ای میلز پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں جب بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے تو اس کی لیگل ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے. کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ قرض ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں لکھا ہونا چاہیے اور آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کئی دفعہ آپ ہی کسی سے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں ابھی لوٹاؤں گی، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اور دوسرا انسان نا شرمندگی میں مانگتا نہیں ہے. مطلب کہ اچھا صرف 5,000 ہی تھے، بڑا برا لگے گا میں کو مجھے 5,000 دو، لیکن دیکھیں 5,000 از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، یا 10,000 ہی تھے. یعنی آپ کا کوئی رشتہ یا تعلق ایسا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اس شخص کے اوپر تو قرض آئے گا نا، تو بیسٹ ہوتا ہے کہ اس کو لکھا جائے کہیں پہ، اس کو چھوڑا نہ جائے. اللہ ماشاء اللہ کبھی آپ بھول گئے ہیں وہ اور بات ہے. دیکھیں جب تو آپ کسی لائر کے پاس جاتے ہیں، کسی لیگل پرسن کے پاس جاتے ہیں، وہ تو کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ وہ لائر اویلیبل نہیں ہوتا. اچھا مطلب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر فیملی میں کسی فیملی میں ہے کوئی نا، دیکھیں ہر کئی جگہوں پہ ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے، وہ لوگ گاؤں ہوتا ہے، ٹریول آپ کر رہے ہیں، تو لوگ نا لیگل میٹرز میں پڑھنا نہیں چاہتے، گھبراتے ہیں. پلس یہ ہوتا ہے ان کے اوپر دونوں طرف سے پریشر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے نا یہ بات کی گئی. کیونکہ جو لیگل انسان ہوگا وہ تو آپ کے سارے کام جو جس طرح سے کرنے والے ہیں کر لے گا،